بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واللہ یعصمک من الناس صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لائق صد احترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا، شب 28 صفر بیاد مرسل اعظم و امام حسن مجتبیٰ کے عنوان سے آپ کی بستی کا یہ سالانہ پروگرام جو کئی برس سے منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں چند مرتبہ مجھے بھی حاضری کا شرف اور سعادت حاصل ہوئی کہ میں بھی اس پروگرام کا حصہ بنا۔ بہرحال تیاری آپ نے اپنے اعتبار سے کی تھی، مگر موسم نے ہر تیاری کو ٹکر دینے کی نیت کی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، بارش نہ روک پائے گی ماتم حسین کا۔ بہرحال یہ بارش ہونا، یہ سب جو ہے یہ آپ کے جذبہ ایمان کا امتحان ہے۔ بہرحال میں تقریباً 2005 سے سلطان پور آ رہا ہوں۔ 2007 میں تو میں نے یہیں اشرا پڑھا، مگر اس سے پہلے 2005 میں مولانا فرمان صاحب کی دادی کے برسی میں آیا، برسی 40واں تھا۔ 2005 سے 2025 تقریباً 20 برس مجھے اس علاقے میں آتے ہوئے ہو گئے۔ آپ یقین جانیں ان 20 برس میں نے عزاداری میں اضافہ دیکھا ہے، عزاداری میں کمی نہیں دیکھی۔ پہلے عزاداری ہوتی تھی مگر ہر گاؤں میں 2-4 پروگرام ہوتے تھے، 1-2، اب ان پروگراموں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، ادھر عزاداری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ادھر یزیدیت کے حوصلوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ خالی ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، ایک طرف عزاداری بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یزیدیت کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس عزاداری کو ختم کر دیں گے، ہم اس عزاداری کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، کم کر دیں گے، مگر انہیں اب یہ اندازہ ہوا کہ ہم ان کے ملکوں میں ان کی عزاداری نہیں روک پائے، ہو سکتا ہے بہت جلد ان 56 ملکوں میں عزاداری میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس لیے کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو عزادار ہوتا ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ عزاداری نے ہمیں ڈٹنا سکھایا ہے، فرار ہونا نہیں سکھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ 20 برس کا طویل عرصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں گزارا، آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا، بستی بستی، قریہ قریہ، خالی سلطان پور نہیں بلکہ آس پاس جونپور، بنارس، اعظم گڑھ۔ ابھی اتنا عرصہ تو لوگوں کو مولویت میں آئے ہوئے نہیں ہوا جتنا مجھے ڈیوٹی کرتے ہوئے ہو گیا۔ بہرحال یہ بی بی کا کرم ہے، اس خاندان نے اس نوکری کے لیے ہمیں چنا ہے، اور
یہ خدمت جو ہے بہرحال آپ یقین جانیں کوئی مجلس اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک شہزادی نہ چاہیں، اور کوئی مجلس میں اس وقت تک شرکت بھی نہیں کر سکتا جب تک شہزادی نہ چاہیں۔ یہ جذبہ ایمانی، یہ حسین کی محبت کا جذبہ، یہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، پہلے دل ٹٹولا جاتا ہے۔ جتنا دل میں حسین پایا جاتا ہے اتنا ہی معرفت کا تبرک رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے، یہ چونکہ آج کی جو مجلس وہ خاص ہے، مرسل اعظم اور فرزند زہرا امام حسن کی شہادت سے منسوب ہے، یعنی نانا اور نواسے کا ماتم۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ شہادت کی تاریخ۔ دیکھیے آج کی تاریخ میں بہت سارے عنوانات ایسے تھے جو پڑھے جا سکتے تھے اور جن پر بات ہو سکتی تھی، مثلاً یہ جو تاریخیں ہیں کل یعنی جو گزرے ہیں 2 دن، یہ اور آنے والا دن، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا یہ وہ زمانہ ہے کوثر بھائی جس میں واقع قرطاس رونما ہوا ہے۔ یہی وہ 4 دن ہیں کہ جن 4 دنوں میں نبی مکرم نے کاغذ اور قلم مانگا ہے۔ انہی تاریخوں میں تو مانگا ہے، انہی تاریخوں میں نبی نے واقع قرطاس کاغذ اور قلم جو مانگا ہے وہ انہی میں مانگا ہے۔ یعنی یہ 4 دن وہ تھے جس میں نبی مکرم بیمار تھے، بستر علالت پر تھے، اور نبی مکرم نے انہی 4 دنوں میں سے، اب وہ 25 تھی، 26 تھی، 27 تھی یا 28، یہ کنفرم نہیں ہے، مگر مانگا انہی 4 دنوں میں نبی نے کاغذ قلم مانگا ہے۔ اچھا ہم یہ بھی پڑھ سکتے تھے کہ نبی نے کاغذ قلم مانگا ہے، مگر اگر ہم یہ پڑھیں گے کہ نبی نے کاغذ قلم مانگا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کس نے نہیں دیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر، بھائی بات ایک طرفہ نہیں ہوگی نا، ایک اور صلوات پڑھ دیں بالجزل کے پر محمد وآل محمد، متوجہ رہیے ہے۔ تو اگر کاغذ قلم مانگا گیا ہے، مثلا میں کہوں کہ مجھے پانی چاہیے، میں کہوں کہ پانی چاہیے، اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں پانی چاہیے، ایک بھی آدمی پانی نہ لے کے آئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ خود رکیں یا انہیں روکا گیا ہے؟ بتائیے آپ، کیا نبی مکرم کے حجرے میں کاغذ اور قلم نہیں تھا؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی نبی مکرم کے پاس کیا کاغذ اور قلم نہیں تھا؟ تو علماء اہل سنت نے واقعہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جب نبی مکرم ہجرت کی رات سفر کر رہے تھے نا، ہجرت کی رات سفر کر رہے تھے تو ایک شخص نبی مکرم کا پیچھا کر رہا تھا، نبی آگے آگے تھے، وہ پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ نبی کے قریب آیا، اس سے پہلے کہ وہ نبی پر حملہ آور ہوتا، اس نے دیکھا کہ اس کی سواری زمین میں دھستی جا رہی، وہ کودنا چاہتا ہے، سواری سے اترنا چاہتا ہے، مگر وہ نہیں اتر پایا، اتر ہی نہیں پایا، ممکن ہی نہیں ہو پایا۔ تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ اے محمد میں تم پر بھی ایمان لایا، تمہارے بتائے ہوئے خدا پر بھی ایمان لایا، اور مجھے بخش دو ورنہ یہ زمین مجھے اپنا نوالا بنا لے گی، کھا جائے گی، لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ نبی نے کہا کہ اچھا تم اپنی غلطی پہ پشیمان ہو؟ اس نے کہا، یہ کہنا تھا کہ سواری پھر نکلنے لگی، تھوڑی دور چلا، پھر اس کے اندر لالچ نے پھر جنم لیا، پھر لالچ پیدا ہوا، پھر اس نے پھر نبی پر حملہ کرنا چاہا۔ جب نبی پر حملہ کرنا چاہا تو پھر وہی واقعہ دوبارہ رونما ہوا، اور پھر اس کی سواری وہ اونٹ وہ یا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے دوبارہ غلطی کی، میں پھر معافی مانگتا ہوں۔ نبی نے پھر معاف کیا۔ یہی واقعہ تیسری مرتبہ رونما ہوا۔ جب تیسری مرتبہ رونما ہوا تو وہ آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ میں واپس تو چلا جاؤں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے کاغذ پر لکھ کے دیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت کا پروانہ دیجئے۔ نبی نے اسے جنت کا پروانہ بھی دیا اور لکھ کر دیا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے لکھ کر دیا کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور جنت کا پروانہ بھی دے دیا۔ اب اگر آپ بیدار ہیں، واقعہ کب کا ہے؟ شب ہجرت کی رات، نبی جا رہے ہیں اور وہ پیچھا کر رہا ہے، اور اس نے نبی سے کہا کہ آپ لکھ کر دیجئے۔ تو اس واقعے سے 2 چیزیں تو رونما ہو گئیں۔ نبی تو اکیلے تھے، نبی نے لکھ کے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی لکھنا بھی جانتا تھا۔ ذرا جاگیے نا، نبی لکھنا بھی جانتا تھا اور نبی پڑھنا بھی جانتا تھا۔ اگر لکھنا نہ جانتا
تو لکھ کے کہاں سے دیتا؟ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں قلم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے جیب میں لگایا اور نکل گئے. اس زمانے میں لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا, اسے تراشنے کے لیے ایک چاقو رکھا جاتا تھا, ساتھ میں ایک جگہ اس کے لیے انک رکھی جاتی تھی, روشنائی, اس کو رکھنے کے لیے ایک لکڑی ہوتی تھی. یعنی اتنی چیزیں جمع کر کے تب آدمی نکلتا تھا. تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ جو نبی ایسے ہنگامی حالات میں بغیر قلم کے ہجرت نہیں کر رہا, جو نبی بغیر قلم کے ایسے ہنگامی حالات میں ہجرت نہیں کر رہا ہے, کیا اس کے حجرے میں قلم نہیں ہوگا؟ نہیں, اس کے حجرے میں قلم بھی تھا اور اس کے حجرے میں کاغذ بھی تھا, مگر کچھ لوگوں نے جان کے ہٹا دیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آج نبی نے کچھ لکھ دیا تو خلافت بھی ختم ہو جائے گی, رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد پر. نبی نے کاغذ اور قلم مانگا. اب علماء کا نظریہ سنیے, علماء کا نظریہ سنیے. علماء کہتے ہیں نبی نے ایک بار مانگا, اس پر نبی نے اصرار نہیں کیا. خدا کی قسم, نبی نے اس پر اصرار نہیں کیا. نبی نے کہا, یہ نہیں کہا مجھے دوبارہ دو. کیوں نہیں دو؟ کہتے ہیں اگر نبی زیادہ اصرار کر کے قلم مانگتے آج کی رات میں, تو پھر وہ واقعہ کربلا جو سن 60 ہجری میں رونما ہوا, وہ سن 11 ہجری میں رونما ہو جاتا. سمجھے آپ؟ یعنی وہ واقعہ کربلا جو 60 ہجری میں رونما ہوا, 61 ہجری میں, وہ کب رونما ہوتا؟ یعنی جیسے سر حسین نو کے نیزہ پر بلند ہوا ہے, ویسے ہی سر رسول نو کے نیزہ پہ بلند ہو جاتا. آپ سمجھیے کہ دشمنی کی شدت کیا تھی. اور فرما رہے تھے, علماء نے لکھا کہ اگر نبی زیادہ اصرار کرتے اس شب میں کاغذ یا قلم کے لیے, تو وہ واقعہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ رونما ہوا ہے, وہ جناب سیدہ کے ساتھ رونما ہوا. نبی نے نہیں کیا. نبی بغیر کاغذ قلم کے, بغیر کوئی نسخہ لکھے, بغیر کوئی تحریر کیے چلے گئے. آپ کو میں بات بتاؤں, خدا کی قسم, اگر اس روز نبی کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا تو کربلا کا وجود نہ آتا, کربلا نہ بنتی. کربلا کا وجود ہی اس وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھی کہ لوگ نبی کے سامنے نبی کی نہیں مان رہے ہیں. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو نبی کاغذ قلم مانگ رہے ہیں اور نہیں دیا جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے. یہ اتنا بڑا بیک گراؤنڈ بنا کیسے؟ یہ ایک دن میں بن گیا؟ نہ, ایک دن میں نہیں بنا. وہی میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں. نبی کی شہادت ہے. ہم کہتے ہیں نبی کی وفات ہے, وفات نہیں ہے, نبی کی شہادت ہے. آپ جائیے, قبلہ مرحوم خدا قریق رحمت فرمائے, کرمٹ جنت نصیب کرے. ہندوستان کا افتخار تھے مولانا محمود الحسن خان صاحب. انہوں نے باقاعدہ برسر ممبر کہا تھا کہ جسے چیلنج کرنا ہے کرے, اور ہم سے آ کے مقابلہ کر لے, مناظرہ کر لے, ہم ثابت کر دیں گے کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی, نبی کی شہادت ہوئی. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ زہر کس نے دیا ہے, ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پلایا کس نے ہے. اور اب علماء اہل سنت بھی کہنے لگے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ بتائیں گے کہ پلایا کس نے ہے اور دلوایا کس نے ہے, تو کچھ رشتہ داروں کے نام کھل کے سامنے آ جائیں گے. مشکل یہ ہے جانے کے نام. تو یہ جو آیت ہے واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. قرآن کا اعلان ہے, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ کہاں آئی ہے؟ اس آیت سے پہلے کی آیت آپ سب کو یاد ہے, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے. پہلی آیت ہی آئی. جب آئی کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے, نبی نے کہا نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ میری جان کو خطرہ ہے. خطرہ ہے, نہیں پہنچا سکتا. جبرائیل واپس چلا گیا. پھر جبرائیل میدان مینا میں آیا, یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے. نبی حج کے لیے آئے نا خانہ کعبہ میں, نبی کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کی جان کو خطرہ کس سے تھا؟ اس لیے کعبے میں تو سب مسلمان تھے, غیر مسلمان تو کعبے میں آ ہی نہیں سکتا. تو پھر نبی کو خطرہ کس بات سے تھا؟ ایک حدیث سنا دوں آپ کو میں, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین کو سمجھنا ہے تو نبی کو سمجھو, اور نبی کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھو. حسین نے حج سے پہلے حج کو عمرے سے بدل کے دنیا کو بتایا کہ تم جو پوچھتے ہو کہ میرے نانا کو خطرہ کن سے تھا, جو میرے لیے آج خطرہ بن کے آئے ہیں انہی کے اجداد کل میرے نانا کے لیے خطرہ بن کے آئے تھے. اب یہ توجہ رکھیے گا جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں. آج رسول خدا کی شہادت ہے,
آج تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ عالم اسلام جہاں بھی ہوتا وہ سوگوار ہوتا. چلیے آپ کو حسین سے کوئی لینا نہیں ہے, آپ کو علی سے کوئی لینا نہیں ہے, آپ کو حسن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, رسول کا تو کلمہ سب پڑھتے ہیں, مگر نہیں, رسول کی شہادت ہے. اب یہ آیت آ گئی, پہنچائیے وہ پیغام. نبی نے کہا نہیں پہنچا سکتا, خطرہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب جو جبرائیل آیا ہے تو جبرائیل نے باقاعدہ یہ آیت دوبارہ پڑھی میدان غدیر میں, یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے نبی وہ پیغام پہنچا دی, اور اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. مگر اس کے فوراً بعد کہا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی پیغام ولایت پہنچانا تمہارا کام ہے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ولایت کی بات ہوگی وہاں کچھ شرری ہوں گے جو شر پھیلائیں گے. اب وہ چاہے زمانہ قدیم ہو چاہے زمانہ جدید ہو. کل بھی لوگوں کو ولایت سن کے پریشانی ہوتی تھی, آج بھی ولایت سن کے پریشانی ہوتی ہے. مگر میں ایک بات بتاؤں جوانوں, یہ جو ممبر ہے نا, یہ ممبر یہ صرف دو چیزوں کے لیے, یا یہاں سے ولایت بیان کی جائے یا اہل بیت کی مصیبت بیان کی جائے. یا اہل بیت کی ولایت کے بیان کرنے کے لیے ممبر ہے, یا اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت بیان کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب آپ ولایت علی بیان کریں گے تو کربلا اس کے اندر خود بخود سما جائے گی. لوگ اگر علی کی ولایت کو قبول کر لیتے تو کربلا کا وجود سامنے نہ آتا, کربلا بنتی نا. کربلا ریئیکشن کا نام ہے غدیر کے, کربلا غدیر کے ریئیکشن کا نام ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ غدیر میں علی کو مولا بنا دیا گیا تو اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ کربلا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود دشمن نے کہا, قاتل نے کہا. جب امام سے پوچھا گیا کہ ہمیں قتل کیوں کر رہے ہو, قتل کی وجہ کیا ہے, تو اس نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں, آپ نے پیغام توحید بلند کیا, کہ نہیں لبغض ابی, آپ کے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں. باپ سے کون سا بغض تھا؟ باپ کے بغض کا نام تھا غدیر. اب نبی کو جب ڈھارس مل گئی ہے کہ اللہ مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, نبی مکرم نے غدیر کو برپا کر دیا. وہ غدیر آپ کی پوری سنی ہوئی ہے, پوری, مجھے اس طرف نہیں جانا. نبی نے پوری غدیر کو برپا کیا, مجمع کو بٹھایا, ممبر بنوایا, نبی مکرم ممبر پر تشریف لے گئے. ایک طویل خطبہ نبی مکرم نے غدیر میں دیا. اس کے بعد نبی مکرم ممبر سے اترے, اترنے کے بعد کہا خیمہ لگاؤ, خیمہ لگایا گیا. کہتے خیمے میں مسند لگاؤ, مسند لگائی گئی. کہا اس مسند پر علی کو بٹھاؤ. علی کو بٹھایا گیا اور کہا کہ جتنا مجمع ہے سب آئے اور علی کی بیعت کرے. جتنا مجمع ہے وہ آئے اور سب علی کی بیعت کرے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پہلے کون کرے گا بیعت؟ تو آپ نے فرمایا میرے گھر کی عورتیں. رسول اللہ کی شہادت کی مجلس سے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں, سمجھیے گا, تاریخ کی گہرائی اور گہرائی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میرے گھر کی عورتیں بیعت کریں گی. بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہری طور پہ عالم اسلام میں, ظاہری طور پہ عالم اسلام میں بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیلایا جاتا ہے, اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو یہ بیعت ہوتی ہے. مگر مرد کے ہاتھ پہ عورت ہاتھ نہیں رکھ سکتی, اس لیے کہ نامحرم کا معاملہ ہے. تو نبی مکرم سے پوچھا گیا کہ بیعت کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تشت لاؤ, تشت میں پانی بھرو, اس پانی میں علی ہاتھ ڈالیں گے. جب علی ہاتھ ڈال کے نکال لیں گے پھر خواتین آئیں گی, اسی پانی میں ہاتھ ڈالیں گی, یہ بیعت ہو جائے گی. یہ 1400 برس پرانا فارمولہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور 1400 برس پہلے مسلمانوں نے لکھا کہ ایسے ہاتھ ڈال کر پانی میں بیعت ہو گئی. کتنا بھولا ہے مسلمان, جب پانی میں ہاتھ ڈالنے سے بیعت ہو گئی, یہ تیری سمجھ میں آ گیا. 1400 برس کے بعد ہم سے پوچھتا ہے پانی میں عریضہ ڈال کے فائدہ کیا ہے؟ ارے غور ہی نہیں کیا آپ نے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. 1400 برس کے بعد بیعت ہوگی. جب سب نے بیعت کر لی تو اس کے بعد مولا کائنات کھڑے ہوئے. اب نبی کے گھر کی عورتوں نے بیعت کی. یہ گھر کی عورتیں نا, ایک صلوات پڑھے بر محمد. آ گیا جی نا تھوڑا بھائی, تھوڑا سا آ گیا جی. آئیے سر ادھر آئیے, یہاں جگہ ہے, تھوڑا آ گیا جی. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد. ادھر آئیے, ادھر آپ بھائی آ گئے. صلوات ذرا تھوڑا زور سے پڑھیں, ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا. کتنی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ کتنا ٹائم ہو گیا پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 15-20 منٹ تو ہو گئی ہوں گے نا. تو ابھی تو ہے 1 گھنٹہ میرے پاس. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر, متوجہ رہیے گا. تو نبی مکرم کے خاندان کی خواتین نے جب بیعت کی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میری بات سنو. سب نے کہا جی سنائیے. اب خیمے میں 3 لوگ ہیں, ایک علی, ایک نبی کے گھر کی عورتیں.
علی نے کہا کہ جس نے ہماری آج بیعت نہیں کی اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر آج کوئی خاتون بیعت کرتی ہے اور کل وہ بیعت سے منہ کرتی ہے، میں علی اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ پھر جملہ سن لیجیے، جس نے بیعت نہیں کی اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، مگر اگر آج کوئی بیعت کر رہا ہے اور کل کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو میں علی اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ سچ بتائیے، کیا نبی کو نہیں چاہیے تھا یہ علی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اپنے گھر کی عورتیں ہیں، یہ مخالفت تھوڑی کریں گی، یہ میرے گھر کی عورتیں ہیں، مگر نبی کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان بیعت کرنے والوں میں کوئی خاتون ایسی تھی جس سے یہ خوف تھا کہ یہ کل بغاوت کے لیے میدان میں آئے گی۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ خواتین بیعت کر چکی، شہادت رسول بیعت ہو چکی، اب اس کے بعد مرد بیعت کرنے کے لیے آئے۔ جب بیعت کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، ہم علی کی بیعت کے لیے گئے تھے، علی نے ہماری بیعت نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ کہتے جی انہوں نے تو قانون ہی بدل دیا۔ کہا کیا؟ کہ ہم جب جاتے تھے بیعت کرتے تھے تو بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیعت یوں کرتے تھے، ہم اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بیعت ہو جاتی تھی۔ کہا پھر؟ کہ جب ہم علی کے پاس گئے تو علی نے بیعت کے لیے ہاتھ یوں نہیں کیا، بلکہ علی نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنے چہرے تک لائے۔ کیا کیا؟ اپنے چہرے تک لائے اور کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھا۔ ایسے بیعت تھوڑی ہوتی ہے۔ علی نے کیا کیا؟ اور سنیے، اس کی شرح جو کی ہے اس بیعت کی، وہ کس نے کی ہے؟ 8ویں امام نے کی۔ جب 8ویں امام کی بیعت کرائی گئی نا مامون کے دربار میں، تو امام نے بالکل یہی انداز اپنایا۔ 8ویں امام بیٹھے ہوئے، مامون نے کہا لوگ آئیں گے اور امام کی بیعت کریں گے، تو امام نے کہا کہ کرو بیعت۔ تو اس نے کہا کہ بیعت کیسے کریں؟ کہا اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھو۔ تو اس نے کہا مامون نے کیسے بیعت تھوڑی ہوتی ہے، بیعت تو ایسے ہوتی ہے کہ ہاتھ ایسے رکھا جاتا ہے، یہ آئیں گے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے۔ تو امام نے فرمایا تو نے کس کی بیعت دیکھی؟ کہیں گے میرے باپ کی ایسی ہی ہوئی تھی، میرے دادا کی ایسی ہوئی تھی، میرے فلاں کی ایسی ہوئی تھی، میرے فلاں کی ایسی ہوئی تھی۔ علی نے کہا جو تیرے بڑے تھے ان کی بیعت ایسے ہوئی تھی، مگر میرے دادا علی کی بیعت غدیر میں ایسے ہوئی تھی، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کہا ایسے بیعت وہ کرتا ہے جو بیعت مانگتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں، بیعت لے رہا ہوں۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ کو لکھنا پڑے گا، بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں۔ بیعت مانگنے والے اور ہیں اور بیعت لینے والے اور ہیں۔ اب مامون نے کہ اشارہ کیا، آؤ بھائی بیعت کرو۔ لوگ آتے رہے اور بیعت کر کے جاتے رہے، امام خاموش رہے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد امام کی انگلی پر اپنی انگلی یہ رکھی، پھر یہ رکھی، پھر یہ رکھی، پھر یہ رکھی اور پھر یہ رکھی۔ جب اس نے یوں کر کے ہاتھ رکھا نا، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، تو امام نے فرمایا یہ پہلی بیعت صحیح ہوئی ہے، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ یہ ہے فاطمہ کا پوتا۔ مقابلہ ان سے کر رہے ہو جو بیعت لے رہے ہیں، انہوں نے خود بیعت کا طریقہ نہیں آتا۔ اب امام بیعت ہو گئی جی۔ اب جب یہ بیعت ہو گئی تو لوگ جانے لگے، لوگ جا رہے ہیں۔ نبی مکرم نے 3 دن لوگوں کو میدان غدیر میں روکا۔ اب میدان غدیر سے لوگ لوٹ کے اپنے گھر پہنچے تو ہوتا ہے ہر گھر میں معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے جا کے دق الباب کیا۔ اب یہی روایت کا جملہ ہے، بالکل آپ کو روایت سنا رہا ہوں، اس میں کوئی نقطہ نہیں۔ انہوں نے دق الباب کیا۔ جب دق الباب کیا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی حج کر کے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے حج تو 4 دن پہلے ختم ہو گیا، تمہیں 3 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا، اب تک کہاں تھے؟ تو اب چونکہ یہ یہاں قسم کھا چکا تھا بیعت کرنے کے بعد کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں دیر کیوں ہوئی ہے، تاخیر کیوں ہوئی، اس لیے کہ اگر تاخیر کی بات آئے گی تو علی کا ذکر ہوگا۔ اس نے کہا بس ایسے ہی ہو گئی۔ تو اس نے کہا اگر ایسے ہی ہو گئی تو وہیں کھڑے رہو جب تک بتاؤ گے نہیں۔ جب تکرار زیادہ بڑھی تو اس نے بیوی سے خوش آمدید کی کہ دروازہ کھول دو۔ بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا میں نے دروازے کا سٹکنی جو ہے کھول دیا، اب تم اندر آ جاؤ۔ سٹکنی کھل گئی مگر اب دروازہ نہیں کھل رہا۔ اس نے بڑے زور لگائے، دروازہ نہیں کھلا۔ پھر دروازے سے آواز آئی، بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہمیں نہیں، اس وقت تک نہیں کھلوں گا جب تک تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو 3 دن تھا کہاں، کیا کر رہا تھا، کیوں رکا تھا۔ اس نے کہا اچھا۔ بیوی نے کہا میں تو کھول چکی ہے، اب یہ آواز دروازے سے آ رہی یہ کیا ہے؟ اس نے پورا واقعہ غدیر بیان کیا، تب جا کے دروازہ کھلا۔ تم نے غور ہی نہیں کیا،
جب علی کی ولایت بیان کیے بغیر تم اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتے، کھول سکتے ہو تو پھر جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ واقعہ غدیر رونما ہوگا۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں واقعہ غدیر رونما ہوا۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری، ہجری کی 10 تھی اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی۔ اسلامک کیلنڈر کے آخری مہینے کو کہا جاتا ہے ذی الحجہ۔ اب یہ آخری مہینے کی 18 تاریخ ہے، 12 دن کے بعد مہینہ بھی بدل جائے گا اور سال بھی بدل جائے گا۔ سال ہو جائے گا 11 ہجری اور مہینہ ہو جائے گا محرم۔ محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اس کے بعد سفر کی پہلی اور ہجری 11۔ اعلان غدیر ہوا ہے 18 ذی الحجہ میں۔ 18 ذی الحجہ کے بعد مہینہ ختم ہونے میں دن بچے 12، پھر اور آگے بڑھیے 12 دن یہ 30 دن محرم کے، 12 اور 30 بولو 42، 28 دن سفر کے، 42 اور 28 بولیے 70۔ غدیر کے پورے 70 دن کے بعد، پورے 70 دن کے بعد میرے اور تمہارے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ غدیر کے پورے 70 دن کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے جب نبی 18 ذی الحجہ غدیر میں خطبہ دے رہے تھے اس وقت سامعین کی تعداد کتنی تھی؟ بولیے زور سے بولیے بھائی، اتنی تھی؟ کم سے کم ایسی آواز سے تو بولو کہ کیمرے میں آواز جائے کہ سن رہے ہیں۔ کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ۔ 1,25,000 کا مجمع نبی کو سننے کے لیے سامنے کھڑا ہوا تھا اور نبی خطاب کر رہے تھے۔ 1,25,000 کم نہیں ہوتے، بہت بڑا مجمع ہوتا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال یہ کہ جس نبی کو سننے کے لیے 70 دن پہلے 1,25,000 کا مجمع جمع ہوا تھا، 70 دن کے بعد جب اس نبی کا جنازہ مدینے میں اٹھا تو ان کے جنازے پر کتنا مجمع جمع ہوا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا آج کی رات کا سب سے بڑا سوال یہ۔ 70 دن پہلے جسے سننے کے لیے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 70 دن کے بعد جب اس نبی کا جنازہ مدینے میں اٹھ رہا ہے کتنا بڑا مجمع ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کربلا ایک دن میں بن گئی، فاطمہ کا دروازہ ایک دن میں جل گیا، علی کے گلے میں رسیاں ایک دن ڈل گئیں؟ نا، غدیر کے بعد سے ایک دن جو گزرا ہے وہ مخالفت رسول میں گزرا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا، انہوں نے زہرا کو چھوڑ دیا؟ نہیں، انہوں نے سب سے پہلے رسول کو چھوڑا ہے۔ سب سے پہلے جس کے خلاف قیام کیا ہے وہ کون ہے؟ مرسل اعظم۔ اب تاریخ اٹھائیے، کیا نبی کے جنازے میں 1 لاکھ کا مجمع تھا؟ 90,000 کا تھا؟ 80,000 کا تھا؟ 70,000 کا تھا؟ 60,000 کا تھا؟ 50,000 کا تھا؟ حد ہو گئی، کیا 10,000 کا مجمع نبی کے جنازے میں تھا؟ بولیے نہیں، 5,000، 1,000، 500، 100، 50، 10 آدمی بھی نہیں تھے جو نبی کے جنازے میں ہوں۔ اٹھائیے عالم اسلام کی کتاب، آپ کو پتہ چلے گا جب نبی کا جنازہ اٹھا تو صرف 7 آدمی جنازے میں تھے۔ جس کو سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع کھڑا تھا، 70 دن کے بعد جب اسی نبی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو کتنے آدمی ہیں؟ 7 ہیں۔ خدا کی قسم، آج مسلمان اگر کسی کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھتا نا، اپنی بائک سے اترتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کیوں؟ نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے جب کسی کا جنازہ دیکھو پیچھے چلو۔ کمال ہے، نبی نے تعلیم دی ہے کہ کسی کا جنازہ دیکھو تو پیچھے چلو، اور جس نے تعلیم دی ہے جب اس کا جنازہ چلا ہے۔ 70 دن کے بعد جب نبی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، 7 آدمی، جنازہ رکھا گیا ہے، مولا کائنات نے پردہ لگایا، پردے کے ادھر جنازہ رکھا گیا اور ادھر علی بیٹھ گئے، ادھر سلمان ابو ذر، 7 افراد بیٹھے۔ اب ان 7 کے اگر نام لیے جائیں تو دنیا کو پتہ چلے کہ جنازہ لیے ہوئے ایک دن گزر گیا۔ ایک شخصیت ہے تاریخ اسلام میں جو رشتے میں نبی کی بھی چچا لگتے ہیں اور علی کے بھی چچا لگتے ہیں، جناب عباس ابن عبد المطلب۔ وہ آئے جناب امیر کے پاس، اب مولا کائنات بیٹھے ہیں، سامنے پردہ ہے، پردے کے ادھر جنازہ ہے اور پھر مولا کائنات ہے۔ وہ پردے کے ادھر آئے، ادھر آنے کے بعد کہا، اے علی تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہاں؟ کہ سارا مدینہ وہاں بیٹھا ہے۔ سارا مدینہ کہاں بیٹھا ہے؟
ثقیفہ میں. آپ یہاں بیٹھے ہو. خدا کی قسم ہم نے علی کو ایسے نہیں مانا. جوانوں اگر کوئی تم سے کہے نا کہ تم نے علی کو کیوں مانا, تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. کہا تم یہاں بیٹھے ہو. کہا تو چچا میں کیا کروں. کہا اٹھو, اٹھ کے میرے ساتھ وہاں چلو. جب تم وہاں جاؤ گے تو میں لوگوں سے بتاؤں گا کہ مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا. 70 دن پہلے نبی نے اسے دکھایا ہے, اسے پہچنوایا ہے, اسے منوایا ہے, اس کی بیعت کرائی ہے, اور تم اسے چھوڑ کے جا رہے ہو. چلو علی اٹھو. علی اٹھے. علی نے کہا چچا میں نبی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, اس لیے کہ میرے باپ ابو طالب نے کہا تھا جب تک محمد کا وجود اس دنیا میں ہے تمہیں محمد کا سایہ بن کے رہنا ہے. تو چچا نے کہا اے میرے لال اگر تم وہاں نہ گئے تو خلافت چلی جائے گی. اب وہ جملہ ہے جو ہر شیعہ کو تعویذ بنا کے گلے میں پہننا ہے. میرے لال اگر تم وہاں نہ گئے تو یہ خلافت چلی جائے گی. تو علی نے عجیب و غریب جملہ کہا. کہتے ہیں چچا, اب دنیا میں اور علی میں فرق کیا ہے وہ سنیے گا اس جملے میں. چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں خلافت کے لیے نبی کو چھوڑ دوں؟ تم نے غور ہی نہیں کیا. یہ ہے علی. چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں خلافت کے لیے نبی کو چھوڑ دوں؟ علی نے کہہ کے پوری دنیا کے سامنے فیصلہ کر دیا کہ مجھے ان سے نہ ملانا. ان میں اور مجھ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میں نے نبی کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا, انہوں نے خلافت کے لیے نبی کو چھوڑ دیا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل. اب آپ سمجھئے کیا حالات ہوں گے مدینے کے. یہ تو ایک عام معمولی بات ہے بھائی, عام معمولی بات ہے کہ نبی کاغذ قلم مانگ رہے نہیں دیا گیا. جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ ایک دن میں جرأت پیدا ہو گئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر اس انسان کو جو نبی سے محبت کرتا تھا اسے نبی تک آنے کی اجازت نہیں تھی, نہیں دی گئی. نبی کے قریب نہیں آنے دیا. نبی اس دنیا سے چلے گئے. 7 لوگوں نے نبی کے جنازے میں شرکت کی. نبی کے جنازے کو اٹھایا گیا, نبی کے جنازے کو دفن کر دیا گیا. ورنہ اگر نبی کے جنازے میں مجمع آ جاتا, خدا کی قسم کوثر بھائی 3 دن کے بعد در فاطمہ جلایا نہ جاتا. یہ بالکل نتیجہ ہے. اس لیے کہ جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ لوگ باپ کے لیے نہیں نکلے تو بیٹی کے لیے کیسے نکلیں گے. 70 دن کے اندر سارا معاملہ بدل دیا گیا. غدیر کے بعد 70 دن تک لوگ سوئے نہیں ہیں اسی ٹینشن میں کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. انہوں نے پلاننگ کی. نبی مکرم کو زہر دے دیا گیا. نبی ایک مکرم بیماری کے بستر پہ تھے. فرماتے مجھے کاغذ قلم دو میں تمہارے نسخہ لکھ. انہوں نے کہا ہمیں چاہیے ہی نہیں, ہمیں تو کتاب کافی ہے. اور نبی چلے گئے. اللہ اکبر. جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس ذات پر ظلم کیا جو نبی کو سب سے زیادہ پیار کرتی تھی. پھر اس پر سب سے زیادہ ظلم کیا جس سے نبی سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. پہلی ذات سیدہ کی ذات ہے. بھائی نبی کے بعد کتنے دن زندہ رہی فاطمہ؟ 75 دن یا 95 دن. 75 دن کے اعتبار سے 13 جمادی الاولیٰ اور 95 دن کے اعتبار سے 3 جمادی الثانی, یعنی 75 اور 95 دن میں سیدہ کو اس دنیا کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. ان 70 دن میں عالم اسلام نے سیدہ سے وہ محبت کا اظہار کیا کہ سیدہ کے ہاتھوں میں ایسا آ گیا. ہم تو خالی آج صفے ماتم بچھا رہے ہیں نا, کل بچھائیں گے ختم ہو جائے گا. نہیں, سیدہ کے گھر میں آج سے لے کر اور 75 اور 95 دن تک روز صفے ماتم بچھے گی. سنیں گے حسین پر لازم تھا کہ مسلمانوں کے چہرے سے وہ نقاب الٹ دے کہ جس نقاب کے پیچھے مسلمان اپنا گھنونا چہرہ چھپائے ہوئے تھے. حسین نے کیا کیا کربلا میں آ کے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو مسلمان نقاب پہن کے آئے تھے نا, ہم مسلمان ہیں, حسین نے وہ نقاب اتاری اور کہا دنیا سے ان کے چہرے دیکھو. عالم اسلام کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ ہم رسول کے صحابیوں سے محبت کرتے ہیں اور رسول کے صحابی ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ نعرہ تھا مسلمانوں کا. ہم رسول اللہ کے صحابہ کے پیچھے ہیں.
جو رسول اللہ کے صحابہ کہیں گے ہم اسے فالو کریں گے، ہم رسول اللہ کے صحابہ کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں. یہ نعرہ تھا. حسین نے رسول کے صحابی حبیب کو خط لکھ کے بلایا، آ جاؤ. حبیب فقط حسین کے صحابی نہیں ہیں، حبیب رسول کے بھی صحابی. حسین نے جب حبیب کو میدان میں بھیجا، حبیب نقاب لگا کے نہیں گئے، حبیب کو بغیر نقاب کے بھیجا تاکہ دنیا جب تاریخ لکھے تو یہ لکھے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول کا صحابی ہے، مگر کوئی رحم نہیں کیا. اگر یہ رسول کے صحابی سے محبت کرتے تو کبھی حبیب مارا نہ جاتا. حسین نے دائرہ کم کیا. اب یہ دیکھیں ان 75-95 دن کے بعد جو تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس تاریخ کو نبی کے بعد 50 سال میں کتنا ظلم ہوا، اس ظلم کو حسین نے کیسے ختم کیا. کیسے لوگوں کے چلے. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم رسول کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں. حسین نے کہا ہم بنی ہاشم سے پیار کرتے ہیں. ہر بنی ہاشم نے جا کے میدان کربلا میں یہی تعارف کرایا کہ ہم بنی ہاشم میں سے ہیں. فرماتے ہیں اگر یہ بنی ہاشم سے محبت کرتے تو بنی ہاشم کے افراد کو قتل نہ کرتے. دوسری نقاب لڑتی. ان کا تیسرا نعرہ یہ تھا ہمیں حسن سے بہت محبت ہے، ہم حسن سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حسن نے فلاں کے ساتھ صلح کی تھی، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے. حسین نے کہا چلو یہ بھی نقاب الٹ دیتے ہیں. قاسم کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ اگر یہ حسن مجتبیٰ سے پیار کرتے تو کبھی قاسم نہ مارا جاتا. سنتے رہیے گا، اگر یہ حسن مجتبیٰ سے محبت کرتے تو کبھی قاسم نہ مارا جاتا. اس کے بعد مسلمانوں کا ایک گروہ آیا جنہوں نے نعرہ لگایا ہم علی سے بڑی محبت کرتے ہیں. حسین نے ان کے چہرے کی بھی نقاب الٹی. عباس تم میدان میں جاؤ اس لیے کہ تم ثانی حیدر ہو. عباس بھی مارے گئے، عباس کو بھی شہید کر دیا گیا. حسین نے کہا دیکھو یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، اگر یہ علی سے محبت کرتے تو عباس کو نہ مارتے. ہر دائرے کو ختم کر دیا. صحابہ کو مانتے تو حبیب نہ مارے جاتے، بنی ہاشم کو مانتے تو بنی ہاشم کے قبیلے کے لوگوں کو قتل نہ کیا جاتا. حسن سے محبت کرتے تو قاسم کو نہ مارتے، اب علی سے محبت کرتے تو عباس کو نہ مارتے. اب تو حسین نے انتہا کر دی. اللہ اکبر، دائرہ اسلام کے حدود سے باہر نکال دیا. اس کے بعد حسین نے کہا علی اکبر اب تم تیار ہو. علی اکبر تیار ہوئے اور حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے بآواز بلند کہا پروردگار وہ گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. حسین نے میدان میں بھیج دیا. بھیجا کہ نہیں؟ ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. حسین نے اس نقاب کو بھی الٹ دیا کہ اگر یہ واقعاً رسول سے محبت کرتے تو علی اکبر کو نہ مارتے. دیکھا حسین نے کیسے حدود کو کم کیا. اس کیفیت کو سمجھیے. حسین نے دائرے کو کم کر دیا. حسین نے ان کے چہروں سے نقابوں کو الٹ دیا. یہ دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو. اگر رسول اللہ سے محبت ہوتی تو اکبر نہ مارا جاتا. کیسے دائروں کو ختم کیا. صحابہ سے محبت کرتے تو حبیب نہ مارے جاتے، حسن سے محبت ہوتی تو قاسم نہ مارے جاتے، علی سے محبت ہوتی تو عباس نہ مارے جاتے، رسول سے محبت ہوتی تو علی اکبر نہ مارے جاتے. پھر ایک نعرہ لگا کم سے کم مسلمان نہ مانیے انہیں انسان تو مانیے. علی نے کہا حسین نے کہا میں انہیں دائرہ انسانیت سے بھی باہر کر دوں گا. حسین نے کہا رباب اپنے علی اصغر کو لے آؤ. دائرہ انسانیت سے باہر کرنے کے لیے حسین نے علی اصغر کو لیا اور میدان کربلا میں آ گئے. خدا کی قسم آپ یقین جانیں انسان تو انسان، جانور بھی علی اصغر کو مسکراتا ہوا دیکھ کے رو رہے تھے. حسین نے ہر دائرہ ختم کر دیا. حسین نے نہ انہیں مسلمانوں کے دائرے میں رہنے دیا نہ انسانیت کے دائرے میں رہنے دیا. ایک دن میں کربلا بس گئی. خدا کی قسم کربلا ایک دن میں نہیں بسی ہے. کربلا پڑھنا آسان ہے، کربلا سننا آسان ہے، کربلا کو محسوس کرنا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. موسم بدل گیا، بارش ہو گئی تو مجمع پہ بھی فرق پڑ گیا، پروگرام پہ بھی فرق پڑ گیا، ہر چیز پہ فرق پڑا کہ نہیں. جبکہ یہ پانی کی بارش تھی، کربلا میں تیروں کی بارش تھی. مگر کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے نہیں ہے نا. جتنے لوگ سمجھئے جتنے لوگ کربلا گئے ہیں نا وہ اس بات کی تائید کریں گے. سنیے گا 11 محرم کو قافلہ چلا ہے.
12 محرم کو کوفے پہنچ گیا ایک دن میں. پھر قافلہ کوفے سے 15 محرم کو چلا اور پہلی سفر کوئی قافلہ شام پہنچا. یعنی کوفے سے شام تک جانے کے لیے 15 دن کا وقت لگا. 15 دن کا. جو لوگ 40 پہ گئے نا وہ میری اس بات کی تائید کریں گے. ذیشان بھائی آ جائے یہ اس بات کی گواہی دیں گے, اور یقین نہیں آتا تو ان کے پاؤں دیکھ لیجیے گا, شاید نشانات آپ کو مل جائے. یہ جو قافلہ کربلا سے نجف سے کربلا کی مشی ہے نا مولانا فرمان صاحب آپ نے تو کی ہے, یہ 90 سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ سفر آدمی 3 دن میں طے کرتا ہے. 90 سے 100 کلومیٹر کا سفر 3 دن میں طے کرتا ہے نجف سے کربلا. مگر اس میں اہتمام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو لوگ پانی لے کے آ جاتے ہیں, جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو لوگ کھانا لے کے آ جاتے ہیں, جب آپ کو تھکن ہوتی ہے تو بستر کا انتظام ہوتا ہے, جب آپ کو گرمی لگتی ہے تو اے سی کا انتظام ہوتا ہے. یہ سب انتظام ہوتا ہے نا. یعنی آدمی آرام کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ یہ سفر طے کرتا ہے. مگر خدا کی قسم ان سے قرآن اٹھوا کے پوچھنا, اور جس لوگ جو مشی پہ گیا ہے اس سے پوچھنا کیسا ہوتا ہے کہ نہیں. اتنے آرام کے ساتھ جب 3 دن کے بعد کربلا پہنچتا ہے نا تو پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں, پاؤں میں آبلے ہوتے ہیں. تم نے غور ہی نہیں کیا, ہم اپنی مرضی سے آرام کے ساتھ چلے تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ہائے سجاد, ہائے سجاد. سجاد اپنی مرضی سے چلے تھے. نا تم چلتے ہو تو پاؤں میں جوتا ہوتا ہے, چپل ہوتا ہے, سینڈل ہوتا ہے. سجاد پا برہنا چلے سر برہنا چلے. تمہیں پیاس لگتی ہے تو پانی آ جاتا ہے. سجاد کو پانی نہ دیا جاتا تھا, سجاد کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا. حد تو یہ تھی کہ اگر سجاد سائے میں بیٹھنا چاہتے تھے شمر تازیہ نہ لے کے آتا تھا. نہیں بیٹھتا. جہاں بھی سید سجاد نے اس سفر کربلا میں بیٹھنا چاہا تازیانے لگے. سکینہ کو اس بات کا احساس تھا کہ اگر میرا بھائی بیٹھا تو تازیانے لگیں گے, تازیانے لگیں گے. سمجھ گئے. اب تاریخ کہتی ہے کہ راہ کوفہ و شام میں ایک منزل وہ آئی جہاں سید سجاد بیٹھ گئے اور پاؤں کو پھیلایا. قافلہ رکا ہوا تھا. سکینہ دوڑی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بھیا اٹھئے, بھیا جلدی سے اٹھئے. سید سجاد نے کہا کیوں؟ کہا بھیا اگر آپ نہ اٹھے نا وہ پھر تازیہ نہ لے کے آئے گا, پھر مارے گا. سید سجاد نے کہا نہیں سکینہ میں اٹھ نہیں پاؤں گا. کہا بھیا کیا تھک گئے؟ کہا نہیں تھکا نہیں. کہا تو پھر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے سکینہ تھکا بھی نہیں ہوں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. کہتے بھیا جب تھکے نہیں تو کھڑا کیوں نہیں ہوا جاتا؟ کہتے سکینہ میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں, ایک تو میرے پاؤں میں آبلے ہیں, دوسرے ریت گرم ہے, تیسرے ان آبلوں میں کانٹے گھس گئے ہیں. سکینہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں وہ کانٹے مجھے کھڑا رہنے نہیں دیتے. بھیا بھیا پاؤں پھیلاؤ, پاؤں پھیلاؤ, میں وہ کانٹے نکالوں. سید سجاد نے پاؤں پھیلائے. سکینہ نے ایک ایک کانٹا نکالا, ایک ایک کانٹا نکالا, ایک ایک کانٹا نکالا. سکینہ کانٹے نکال رہی تھی اور سجاد سکینہ کو دیکھ کے رو رہے تھے. سکینہ نے کہا بھیا رو کیوں رہے ہو؟ کہتے سکینہ اپنی مجبوری پہ رو رہا ہوں, اس لیے کہ میرے پاؤں میں کانٹے لگے تو تم نے نکال دیے, مگر سکینہ تیرا بھائی مظلوم ہے. جب یہ تجھے تماچے مارتے ہیں تیرا بھائی انہیں روک نہیں پاتا. جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب. سنیں گے سنیں گے. حسین کی 2 اولادیں ہیں کربلا کے بعد, بیٹوں میں سجاد بیٹیوں میں سکینہ. دونوں کی تمنائیں الگ تھی. سجاد جینا نہیں چاہتے تھے, سکینہ مرنا نہیں چاہتی تھی. سجاد ہر منزل پہ کہتے تھے اماں کاش مجھے موت آ جائے, اور سکینہ روز پوچھتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے. مگر ہائے قسمت, جو مرنا چاہتا تھا وہ جیتا رہا, اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی. 3.5 برس کی عمر ہے سکینہ کی, 3.5 برس کی. تاریخ میں مجھے 2 ہی بیٹیاں ملی جو اپنے باپ کو روتے روتے گئی ہے. ایک کا نام سکینہ, دوسری کا نام سیدہ.
سکینہ حسین کو رو رہی تھی، سیدہ محمد کو رو رہی تھی، وہاں بھی رونے پہ پابندی تھی، یہاں بھی رونے پہ پابندی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ یہ 3.5 برس کی تھی، وہ 18 برس کی تھی، مگر ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ سیدہ کو ایک تماچا لگا تھا، سکینہ کو تماچے پہ تماچا۔ بابا، اے بابا، بابا، اے بابا، سنیں گے؟ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ بابا، بابا کوئی شخص ہے جو میرے دروازے پہ دق الباب کر رہا ہے۔ سیدہ کون ہے؟ کہتی ہے بابا میں نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہا دیدار رسول کا مشتاق ہوں۔ کہتی ہے پھر دق الباب کیا۔ میں نے جا کے کہا میرا بابا بیمار ہے۔ کہتا ہے مجھے ملنا ہے۔ بابا وہ بار بار دق الباب کر رہا ہے۔ نبی نے کہا سیدہ وہ کوئی اور نہیں، یہ تیرے دروازے کا احترام ہے جو وہ اندر نہیں آیا۔ اے میری بیٹی ورنہ یہ کسی دروازے پہ نہیں رکا۔ بابا یہ کون ہے؟ کہتے سیدہ یہ ملک الموت۔ اللہ اکبر۔ بآخری جملہ اور مجلس رحمت تمام آواز دی سیدہ میرے تبرکات کا صندوق لاؤ۔ تبرکات کا صندوق لایا گیا۔ ایک کفن جبرائیل آسمان سے لائے تھے رسول کے لیے، اس کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ علی، علی یہ تمہارے لیے ہے، سیدہ یہ تمہارے لیے ہے، حسن یہ تمہارے لیے، اور اس کے بعد کہا علی یہ ٹکڑا جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے پہنا دینا۔ اللہ اکبر۔ کفن کے 4 ٹکڑے نبی نے ایک اپنے لیے رکھ لیا، ایک فاطمہ کو دے دیا، ایک علی کو دے دیا، ایک حسن کو دے دیا، مگر کمرے میں ابھی ایک اور تھا جسے کفن نہیں دیا گیا۔ وہ جانتے ہو کون تھا؟ وہ تھا حسین۔ حسین نے اماں کی طرف دیکھا، اماں نے حسین کی طرف دیکھا، کہتی ہیں بابا آپ نے سب کو کفن دیا، میرے حسین کو کفن نہ دیا۔ نبی تڑپ گئے، اے میری بچی کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ تیرا یہ بچہ میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا عرض کربلا دشت نینوا پہ مارا جائے گا، لاشا بے گورو کفن پڑا۔ سیعلم ظلم ایام طلب۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مختصر قلیل سی بات قول فرما۔ حاضرین کو سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کی زندگیوں کو میں خیر اور برکت سے پر کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کچھ نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں جب قبر کی پہلی رات ہو شفاعت کے لیے حسین آ جائے۔ میرے اللہ حسین کی ماں کو ہم سے راضی فرما۔ میرے اللہ وارث اعضاء کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔